السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث ہے میرے سامنے اس وقت، حدیث نمبر 3564/6 ہے۔ یہ بھی حکومت سے متعلق ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حکومت طلب کی اور وہ اس کو مل گئی اور پھر اس کا انصاف اس کے ظلم پر غالب رہا تو اس کو جنت ملے گی، اور جس کا ظلم اس کے انصاف پر غالب رہا اس کے لیے دوزخ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ بھی حکمرانوں سے متعلق ہے، اور یہ ان کے لیے ایک ہدایت ہے کہ وہ جب حکومت میں آئیں، حکمران بنیں، تو انصاف سے کام لیں، اور انصاف ان کا ہمیشہ غالب رہنا چاہیے۔ ظلم اول چیز تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن کم سے کم یہ ہو کہ ان کا انصاف ان کے ظلم پر بھاری رہے، غالب رہے۔ انصاف سے زیادہ انصاف کریں۔ کبھی غلطی سے کوئی ظلم سرزد ہو جائے تو شاید اس کی معافی ہو جائے گی، اس لیے کہا گیا ہے کہ ایسا منصف حکمران جس کا انصاف غالب رہا ہے اس کے ظلم کے اوپر، وہ جنت میں جائے گا۔ بشارت ہے جنت کی ایسے حکمرانوں کے لیے۔ اور ایسے حکمران جن کا ظلم بھاری رہا، انصاف انہوں نے کم کیا لیکن ظلم زیادہ کیا، تو ایسے حکمران دوزخ میں جائیں گے، اور وہی ان کا انجام ہوگا۔ تو ایسے حکمرانوں کو اپنے انجام کے بارے میں سوچ لینا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کا آج ظلم بھاری رہا، انصاف انہوں نے نہیں کیا، تو پھر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگلی حدیث ہے، عنوان ہے اس کا تنخواہ سے زیادہ لینا خیانت ہے۔ 3575/4 حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو ہم نے کام پر مقرر کیا ہے اور اس کی اجرت طے کر دی، اور اس کے بعد اگر وہ کچھ لے گا تو وہ خیانت کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ اس میں مزدور کو ہدایت دی گئی ہے کہ کام کی اجرت تو پہلے وہ طے کر لیں۔ کوئی بھی کام کریں تو پہلے مزدور کا کام بھی کے لیے بھی اچھا ہے، اور مالک کے لیے اچھا ہے کہ مزدوری طے کر لی جائے۔ اور جب مزدوری طے کر لی جائے تو اس میں جھگڑے کا امکان کم ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اور جب مزدوری کام پھر ہدایت مالک کے لیے ہے کہ وہ جلد از جلد مزدور کی مزدوری ادا کر دے، یعنی یہاں تک کہا گیا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دی جائے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی مزدور جو معاوضہ طے ہو چکا ہے وہ لینے کے باوجود اگر وہ مزید مطالبہ کرتا ہے، تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ خیانت ہے۔ ظاہر ہے کہ یعنی ایک چیز طے ہو چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، پھر اس سے زیادہ لینا زیادتی ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ وہ واقعی اس نے کام یعنی جتنے طے ہوا تھا اس سے زیادہ کر دیا ہے، اس سے زیادہ کام لے لیا گیا ہے، تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ زیادہ کا مطالبہ کرے، اور پھر مالک کو چاہیے کہ اگر اس نے واقعی معاہدے سے زیادہ کام لیا ہے تو پھر اس کو اضافی ادائیگی کرے۔ ورنہ اگر ایسی بات نہیں ہوئی ہے تو پھر جتنا کام لیا گیا ہے اور اس کے طے کر لیا گیا مزدوری، وہ مزدوری مل جائے تو مزدور کو چاہیے کہ وہ مزدوری لے کر خوش اور مطمئن رہے، اور مزید کوئی جھگڑا فساد پیدا نہ کرے۔ اگلی حدیث ہے رشوت لینے اور دینے والا۔ حدیث نمبر ہے 3580/9۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ، اور اس میں لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جو کسی کام کے لیے رشوت دیتے ہیں، ان پر بھی لعنت کی گئی ہے، اور ان پر بھی لعنت کی گئی حکمرانوں پر، عہدیداروں پر جو کسی کام کے لیے رشوت لیتے ہیں، دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ یہ رشوت کا جو کاروبار چمکتا ہے وہ اسی لیے چمکتا ہے کہ دونوں طرف سے تعاون چلتا ہے اس میں. کام کرنے والا یا کسی چیز کو اپروو کرنے والا وہ تو مانگتا ہے اور لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور جس کا کام ہے وہ بھی اگر رشوت دیتا ہے تو وہ بھی لعنت کا مستحق ہے. یعنی خدا کی نظر میں یہ دونوں شخص لعنتی ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت سے اگر بچنا ہے تو اس لعنتی کام سے ہم کو بچنا چاہیے. نہ حکمران یا عہدیدار رشوت لیں، نہ ہم ان کو رشوت آفر کریں یا رشوت دیں. یہ دونوں اپنی اپنی جگہ اگر اس بات پر قائم رہیں گے تو جا کے ایک پاکیزہ معاشرہ بنے گا، تو جا کے چیزیں سستی ہوں گی، آسان ہوں گی، تو جا کے فتنہ فساد کم ہوگا اور معیشت میں بہتری آئے گی. ورنہ یہ جو رشوت کی لعنت ہے یہ شخصیت کو تو تباہ کرتی ہے لیکن ملک کی معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے. تو اس لیے اس لعنتی کام سے ہر شخص کو بچنا چاہیے. تیسری بلکہ 1 2 3 چوتھی حدیث یہ ہے کہ عدالت میں جھوٹی قسم کھانے والا. حدیث نمبر ہے 3584/2. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھائے کسی مالی فائدے کے لیے تو قیامت کے دن اس کا حال اس حال میں وہ حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا. بخاری مسلم. تو اس میں جو ہے نا ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پر غضبناک ہوگا، ان سے ناراض ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی لعنت ہے جو عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے اور اس پہ زور پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ جو ہے نا یہ قسم کتنی اہم چیز ہے اور کن معاملات میں صرف کھانی چاہیے. اور وہ بڑے آرام سے وہ بڑی بڑی قسمیں کھا جاتے ہیں اور وہ بھی جھوٹی. چلیں سچ بات کے لیے آدمی قسم کھائے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اپنا حق ثابت کر رہا ہے وہ، لیکن اگر جھوٹی قسمیں کھائی جائیں تو سوائے لعنت کے اور کیا کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر. ہماری بھی اس پر لعنت ہے اور اللہ رسول بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے افراد سے سخت ناراض ہوگا. اور ناراضگی ظاہر ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ جھوٹی قسم کھائی اس نے اور اللہ رسول کو بیچ میں ڈالا قسم کھا کے اور ایک ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اگلی حدیث ہے بہترین گواہ. یہ حدیث نمبر ہے 3591/9. حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین گواہ وہ ہیں جو پوچھنے سے پہلے ہی گواہی دیں اور حق بات کہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس میں گواہوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ گواہوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ عدالت میں کسی معاملے میں کسی قضیے میں گواہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. وہ اگر گواہی دے دیں ایک طرف کی تو اس کی طرف فیصلہ ہو جاتا ہے، اور وہ دوسری طرف کی گواہی دے تو دوسری طرف فیصلہ ہو جاتا ہے. یعنی اتنی اہمیت ہوتی ہے گواہوں کی. اب یہ گواہ ان میں سے بہترین گواہ وہ ہیں جو کہا جا رہا ہے پوچھنے سے پہلے ہی گواہی دیں. یعنی اگر وہ گواہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات حق ہے تو اس کے حق بات کی گواہی دیں وہ، اور جو بات ناحق ہو رہی ہے اس کے خلاف گواہی دیں وہ. یہی ایک اچھی گواہ کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہر گواہ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اگر وہ اس طرح حق ادا نہیں کرے گا صحیح گواہی کا تو پھر اللہ کے یہاں اس کو ایک دن جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے جب حاضری ہوگی، جب پوچھا جائے گا، اس کو جواب دینا ہوگا کہ جھوٹی گواہی کیوں دی تم نے. تو ایسے گواہوں کو چاہیے کہ جو حق کی گواہی دیں، باطل کے خلاف گواہی دیں، اور پوچھنے سے پہلے اگر گواہی دیں تو سب سے اچھا ہے.
یعنی آگے بڑھ کے وہ حق کی گواہی دیں، انتظار نہ کریں ان کو بلایا جائے گا تو میں دوں گا ورنہ پھر مجھے کیا غرض ہے اس سے، نہیں، وہ آگے بڑھ کے حق کی گواہی دیں، باطل کے خلاف گواہی دیں، تاکہ ایک صحیح فیصلہ قاضی کر سکے، حق کے مطابق فیصلہ کر سکے، ورنہ وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے حق میں بول رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک تیسرا آدمی جب آ کے گواہی دے گا کہ ہاں میں نے ایسا دیکھا ہے، یہ ہوا ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، تو پھر قاضی کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ معاملہ فیصلہ کرے۔ لیکن شرط صرف یہی ہے کہ جو گواہی بھی دی جائے وہ بالکل حق پر مبنی ہو اور باطل کے خلاف ہو۔ اگلی حدیث جہاد سے متعلق ہے، جہاد کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 3613/3۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تو اللہ اس کا ضامن ہو گیا، کیونکہ اس کا ایمان اس کو جہاد پر لے گیا۔ ایسے شخص کو یا تو اللہ تعالیٰ اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے گا یا شہادت ہونے پر جنت میں داخل کرے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور یہاں پر جہاد میں شریک ہونے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بشارتیں دی ہیں۔ یعنی جو جہاد میں شریک ہوا اور زندہ واپس آ گیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو قیامت کے دن بڑے اجر اور غنیمت عطا کیا جائے گا، بڑی نعمتیں عطا کی جائیں گی، بڑا درجہ ہوگا اس کا۔ اور اگر وہ انتقال کر جائے اس لڑائی میں، اس جہاد میں شہید ہو جائے تو پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے نا، دونوں طرح وہ فائدے میں ہی رہے گا، زندہ بچ جائے تب بھی فائدے میں رہے گا، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے، وہ شہید ہو جائے، تب بھی اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق جہاد۔ 3614/4 حدیث نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں جہاد کی اہمیت سے اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے، کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، ایسا ہوتا رہے۔ یعنی جو لطف یعنی شہید ہونے والے کو آتا ہے وہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، انہیں معلوم ہے کہ شہادت کتنی اعلیٰ مرتبہ کی چیز ہے، شہید کو شہادت میں شہید ہونے میں کیا لطف آتا ہے، اور پھر جو اس کے بعد اس کے ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ کا رویہ ہوتا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر مسلمان سمجھ جائیں اور ان کو پتہ چل جائے تو ان کا بھی شوق جہاد بڑھ سکتا ہے، بڑھ جائے گا۔ اور یہی بڑھانے شوق جہاد بڑھانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یعنی اس اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اہم اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے شہادت۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی حق و باطل کا معرکہ ہو جائے تو انسان کو جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آگے بڑھ کے اس میں شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں یعنی زندہ رہنے کی، بچ جانے کی صورت میں بھی اعلیٰ مرتبے سے وہ فائز ہوگا اللہ کے یہاں، اور اگر شہید ہو جاتا ہے تو پھر اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، اور جو کہ جنت میں اعلیٰ ترین درجہ ہے جو شہیدوں کو ملے گا، اور ہمیشہ اس اعلیٰ ترین درجے پر فائز رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔